السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ میں کوئی معلم ہوں، اور نہ ہی آج تک میں نے کسی مدرسے کا منہ دیکھا ہے، اور نہ ہی میں کسی بھی دینی مدرسے سے پڑھا ہوا طالب علم ہوں۔ نہ میں کبھی عالموں کی صحبت میں بیٹھا ہوں، اور نہ ہی کبھی میں علماء اور جتنے بڑے بڑے عالم ہیں ان سے میں نے کوئی ایسا سبق یا تربیت حاصل نہیں کی۔ میں ایک عام شخص ہوں، مگر مجھے اللہ نے علم لادنی سے نوازا ہے، اور علم لادنی کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ نہ میں شیخ الحدیث ہوں، نہ میں شیخ القرآن ہوں، نہ میں صرف اور نحو سے واقف ہوں، نہ میں فقہ اور فرقوں سے میرا کوئی تعلق ہے۔ مجھے ان چیزوں کی خبر نہیں۔ مجھے اللہ نے علم لادنی دی، اور علم لادنی کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علم لادنی وہی ہے کہ جس وقت میں مسجد الحرام میں موجود تھا اور میرے سامنے کعبۃ اللہ تھا، اور کعبۃ اللہ کا وہ دروازہ تھا، تو میں اس کے سامنے جب بیٹھتا تھا تو وہاں پہ میں اللہ کی ربوبیت اور اس کے رب العالمین ہونے کے تصور میں مستغرق رہتا تھا۔ میں مکہ کے شہر میں نہیں گھما، میں بازاروں میں نہیں گھما، میں نے وہاں پہ کوئی سیر و سیاحت نہیں کی، میں نے وہاں تجارت نہیں کی۔ اور جس وقت میں مسجد نبوی میں ہوتا تھا تو میں روضہ رسول مرقد مبارک رسول سے سامنے بیٹھ کر اور ریاض الجنہ جو حجرہ عائشہ سے آتا تھا اس کے درمیان بیٹھ کے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فخر انسانیت پر اور ان کے رحمت للعالمین پر سوچتا تھا کہ میرے مالک تو رب العالمین ہے تو تیرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ یہ کیا شان ہے، یہ کیا عزت ہے، یہ کیا وہ ہے۔ جب ان چیزوں میں مستغرق رہا تو پھر ہر اتوار کا دن گزر کے ہر پیر کی جو اگلا دن پیر کا ہوتا تھا اس شب کو مجھے جب میں عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹتا تھا تہجد کے اٹھنے کے لیے، تو اس دوران میری خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ اور ہر ہفتے میں وہ مجھے تعلیم دیتے تھے، اور مجھے انہوں نے حدیث بتائی، انہوں نے مجھے سنت بتائی، انہوں نے مجھے نماز بتائی، انہوں نے مجھے مسائل بتائے۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں کسی مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں جاہل ہوں، عام آدمی ہوں، مگر اللہ کے نبی نے مجھے جو تعلیم دی، میں تو امی ہوں، میرے پاس کسی قسم کا علم نہیں، لیکن انہوں نے مجھے حدیث کی پہچان کرائی، سنت کا طریقہ سمجھایا کہ میرے اوپر علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفکرین و مفسرین نے جو باتیں میرے اوپر مجھ سے منسوب کی ہیں ان میں کتنی غلط ہیں اور من گڑت ہیں۔ اصل بات یہ ہے میرے نبی نے مجھے یہ باتیں سمجھائی، اور یہ علم اللہ نے مجھے دیا، یہ علم اللہ نے مجھے لادنی کے ذریعے دیا، یا آفاقی علم ہے، آسمانی علم ہے۔ تو آج آپ کو میں اللہ کے نبی کی وہ نماز جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت المحفوظ سے لے کے اترے اور نبی کو اس کی تربیت دی، اس کا طریقہ بتایا، وہ نماز کیا ہے حدیثوں میں نہیں ہے۔ میں آج آپ کو کہتا ہوں میں نے بیت اللہ کے پاس مسجد حرام میں میرے نبی نے نماز بتائی۔ نماز بنیادی طور پہ 2 رکعت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ 2 رکعت ہیں۔ اس میں صبح کے فجر کے 2 رکعت، ظہر کے 2 رکعت، عصر کے 2 رکعت، مغرب کے 2 رکعت،
عشاء کے 2 رکعت اور تہجد کے 2 رکعت۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے حدیث لی جا رہی ہے کہ جو دن رات میں 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، یہی وہ 12 رکعت ہے۔ اگر جس نے اس پہ ہمیشگی کی اور اس پہ ہمیشہ قائم رہا اور اللہ کے حکم میں رہا تو اللہ اس کو جنت میں محل دے گا۔ یہ حدیث وہاں پہ صادق آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وطر 1 رکعت ہے۔ میں یہاں پہ نماز کے مسئلے کو یہ حل کرتے چلوں کہ علماء کہیں گے کہ پھر سفرانے میں قصر میں جو قرآن کا حکم ہے تو پھر نماز کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس کا بھی تعلیم اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ جب تم سفرانے میں جاؤ، سفر میں جاؤ، تو تمہارے اوپر نماز کی تخفیف کر دی گئی، قصر کر دیا گیا، تو 2 رکعت کی 1 رکعت۔ اللہ ایک ہے، واحد ہے، وہ ہر جگہ پہ قائم و دائم ہے، لہٰذا 1 رکعت بھی پوری نماز ہوتی ہے۔ اس میں 1 قیام ہوتا ہے، 1 رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں اور 1 قعدہ ہوتا ہے جسے تشہد کہتے ہیں۔ آپ کو تو ابھی تشہد کا مطلب بھی نہیں پتا، قعدے کا مطلب بھی نہیں پتا کہ اس میں پڑھا کیا جاتا ہے۔ نبی نے بتایا کہ اس میں کیا پڑھنا ہے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج؟ ہماری نمازیں، آج ہمارے علماء نے کہ آپ صبح کے 2 فرض، دوپہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، تو مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، نماز کو غیر استقلالی رکعتوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ سمجھ نہیں آتی یہ 2، 4 اور 3 کا معاملہ کہاں سے آیا؟ نماز تو 2 رکعت ہے۔ آپ نے دیکھو جب مکہ میں اللہ کے نبی تھے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ، تو اللہ کے نبی 2 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ اٹھا کے دیکھ لیں، میں کبھی بھی غلط بات نہیں کروں گا، آپ کو سچی اور ٹھیک نماز بتاؤں گا۔ تو آئیے آج آپ کو میں نماز بتاتا ہوں کہ نماز اللہ کے نبی کی کس طرح ہے، کس طرح انہوں نے ادا کی اور کس طرح انہوں نے مجھے طریقہ بتایا۔ اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک، ان کا چہرہ مبارک، ان کی زبان عطر سے، ان کی گفتگو شیرینی سے جو مجھے تعلیم ملی ہے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بانٹوں۔ لہٰذا میں آج آپ کو وہ نماز عملی طور پہ بتاتا ہوں۔ قصر نماز میں 1 رکعت ہوگی اور اس میں پوری نماز آ جاتی ہے۔ کبھی آپ دیکھ لیں، وطر 1 رکعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ اصل وطر ایک ہی ہے اور وہ وطر اللہ ایک ہے، تو یہ نماز بھی ایک ہے۔ آئیے میں آج آپ کو پوری نماز کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اور آپ میری اس نماز کو بڑے غور سے دیکھیں، سمجھیں، تو آپ کو ساری نماز خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ قبلہ رو کھڑے ہو کر جس وقت آپ اللہ کے سامنے، آپ بیت اللہ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو پاؤں ہیں یہ بالکل سیدھے ہوں اور آپ کے ٹخنے ننگے ہوں، پنڈلیاں ننگی نہیں کرنی، یہ اللہ کے نبی کے خلاف سنت ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے صرف ٹخنے ننگے ہوں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، تاکہ آپ میں وہ تکبر نہ ہو۔ وہ جو ہے اصل میں بنیادی ٹخنوں کا ننگا کرنا، تکبر کو ختم کرنا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، مجھے دیکھتے جائیں، اب میں نماز پڑھوں گا، اس میں کریں گے۔ آپ سامنے آ جائیں ادھر۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک
یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ 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 سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر اللہم اغفر لی ذنبی 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 اللہ اکبر رب اغفر لی 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 اللہ اکبر اللہم اغفر لی ذنبی 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 اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ 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 سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد
اللہ اکبر اللہم اغفر لی ذنبی 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 اللہ اکبر رب اغفر لی 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 اللہ اکبر اللہم اغفر لی ذنبی 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 اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی علیہم وبارک علیہم اللہم اجرنی من النار 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 اللہ اللہ میں نے یہ جو تشہد میں اور اس میں نے جو صرف آپ کو بتایا ہے کہ تشہد کا مطلب سمجھیں تشہد کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے کہ تشہد میں نہ درود پڑھنا ہے نہ کسی کا ذکر کرنا ہے نہ کسی مومنین کا نہ صالحین کا اور نہ نبیین کا اور نہ ہی مرسلین کا نماز صرف بندے اور معبود کے درمیان ایک واحد رابطہ ہے کہ اس میں صرف آپ نے اپنی بات کرنی ہے اگر آپ اپنی بات نہیں کریں گے تو آپ کی نماز میں کوئی خشوع اور خضوع نہیں رہے گا خشوع و خضوع اس وقت رہے گا جس وقت آپ نے دیکھا میری پوری نماز میں کسی اور کا ذکر نہیں تھا نبی نے یہی تعلیم دی یہی بتایا کہ نماز اللہ اور عبد کے درمیان ایک رشتہ جوڑتا ہے جہاں آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے حمد و ثنا بیان کرنا ہے اور پھر اپنے لیے مانگنا ہے مغفرت مانگنی ہے دنیا کی بھلائی مانگنی ہے آخرت کی بھلائی مانگنی ہے کسی اور کے لیے دعا نماز کے اندر نہیں کرنی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں دنیا جہان کے لیے آپ دعا کریں جس کے لیے درود بھیجنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود ضرور بھیجیں یہ واجب ہے لازم ہے فرض ہے ضروری ہے اللہ کا حکم ہے مومنین پر مسلمین پر انسانوں پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے مگر
نماز کی حالت میں نہیں. نماز میں درود کا تعلق نہیں ہے. درود کا تعلق اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کریں، آپ کو نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. نماز جو میں نے آپ کو بتائی 2 رکعت ہے، اور اس میں یہی نماز ہے. تشہد کے اندر آپ نے اور کچھ نہیں پڑھنا، بس شہادت دینی ہے اللہ کی وحدانیت کی، محمد کی رسالت اور بند اس کے عبد ہونے کی، اور اپنے لیے دعا کرنی ہے. سب سے بہترین دعا قرآن کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا. سب سے بہترین دعا ہے جس میں تمام دعاؤں کا یہ مجموعہ ہے اور اس میں جامعیت ہے. بس یہ آپ کریں. یہ میں نے آج آپ کو صحیح اور بتا دی نماز. اس میں اب کوئی مبالغہ کچھ بھی نہیں ہے. علماء اگر جو حق والے عالم ہوں گے، سمجھ والے عالم ہوں گے، تو اللہ کی اس نماز کو وہ جھٹلا نہیں سکتے. مکہ میں اللہ کے نبی اسی طرح 2 رکعت پڑھتے تھے اور ہر تکبیر پہ ہاتھوں کی تصدیق کرتے تھے. یہ تصدیق ہے. زبان اقرار کرتی ہے، دل تسلیم کرتا ہے، تو ہاتھ تصدیق کرتے ہیں اللہ اکبر کی صدا پہ. جب ہاتھ نہیں اٹھیں گے تو پورا بدن ملوث نہیں ہوگا. اس کو اٹھنا بہت ضروری ہے. جہاں پہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی، یہ میری بات یاد رکھیں. اگر ہاتھوں کو آپ نے سکوت میں ڈال دیا تو آپ کا صرف زبان اور دل نے تو مانا، پورا بدن اس میں نہیں ہے. کیونکہ یہ ہاتھ جو ہیں یہ آپ کو اللہ یہ پورے بدن کی عکاسی کرتا ہے. یہ قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے اللہ یہ پورا بدن اس میں تھا. لہٰذا میں آپ کو بتا دوں، شاید اس ویڈیو میں میرے پیچھے پاؤں کے ملنے کا انہوں نے شاید نہ لیا ہو. میں نے انہیں کہا تھا کہ جب میں نماز پڑھوں تو پیچھے آ کے میرے پاؤں کو ملنے کا لینا. شاید ہو سکتا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. اب یہ شاید لے لے تو اس وقت رہ گیا ہوگا. سجدے میں جائیں گے تو آپ نے بڑا اونچا نہیں ہونا. اس بات کو یاد رکھیں. آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ قمیض اپنی جگہ پہ ہے، یہ جو پاؤں ہے یہ دونوں اس طرح ملانے ہیں یہاں پہ، اور یہ قمیض نیچے، اور آپ نے باڈی کو یہ رکھنا ہے. دیکھیں یہ اصل میں خاتون کا دین اور حضرات کا دین ایک ہے. ہاتھ آپ نے یہاں پہ اس طرح باندھنے ہیں، نہ اس طرح باندھنے ہیں، نہ اس طرح باندھنے ہیں، نہ کھولنے. یہ طریقہ ہے. یہ سینہ ہے، یہاں نور ہے، اللہ کا ایمان ہے یہاں پہ، یہاں دل میں. تو آپ نے ہتھیلی کے اوپر یہ ہتھیلی رکھنی ہے. یہ خواتین بھی یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے. میں نے آج آپ کو بتایا. بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے. ہم اسی کے محتاج ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ.